ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے یوٹیوب چینل پر آج کے دن کی روداد ہے۔ آج کا دن ایک ایسا دن تھا کہ جس میں کوئی بہت بڑی خبر نہیں آئی، لیکن آج کا دن بہت بڑی خبروں کا پیش خیمہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض خبریں ایسی آئیں جو شاید کسی اور شکل میں تھیں، لیکن ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کچھ دنوں تک ہوگا۔ سب سے اہم خبر تو آج یہ آئی کہ محمد علی درانی جو انفارمیشن منسٹر تھے مشرف کے دور میں، ان کی آج ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ۔ اب محمد علی درانی آپ جانتے ہیں، چونکہ یہ مشرف کی کیبنٹ میں تھے تو یہ بڑے ہی خاص ان کے بندے ہیں، اور وہ آج شہباز شریف سے ملاقات کرنے گئے۔ اب ڈائریکٹ ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محمد زبیر والا جو فیاسکو ہوا تھا، ان کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد جس طرح اس خبر کو پروپیگیٹ کیا گیا تھا اور جس طرح اس خبر کو نیگیٹیوٹی دی گئی تھی، اس کے بعد نواز شریف نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، اور اگر ہماری کیبنٹ کا یا ہماری پارٹی کا کوئی شخص ملے گا چوری چھپے تو وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا۔ تو نون لیگ کا کوئی آدمی اس طرح مل نہیں رہا۔ شہباز شریف سے ملاقات ہو سکتی تھی، اس لیے کہ شہباز شریف جیل میں ہے۔ جیل میں کسی شخص سے ملاقات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا محمد علی درانی ملے ہیں، کوئی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو آدمی نہیں ملا، لیکن اس سے تانے بانے ملائے جائیں تو محمد علی درانی کن کے آدمی ہیں، ان کا پاسٹ کیا ہے، شہباز شریف کے پاس کیوں گئے ہیں، اس میٹنگ کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں آئی۔ اور محمد علی درانی نے یہی کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مصالحت کی طرف آیا جائے، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ استعفے وغیرہ کی طرف نہ جائیں اور بند گلی کی طرف نہ جایا جائے۔ اس کے جواب میں شہباز شریف کا روایتی بیان آ گیا کہ میں اپنی پارٹی کے جو مینڈیٹ ہے اور جو ایجنڈا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ وہ خبر ہے جو میڈیا میں آئی ہے، اصل خبر اس کے علاوہ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ رابطے کی بہرحال ایک کوشش ہمیں نظر آئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نون لیگ کو کسی نہ کسی طرح منانے کی کوشش کی گئی ہے، اور لیکن غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ اگر وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شہباز شریف کے پاس اب پارٹی میں بہت کچھ نہیں رہا ان کے اختیار میں۔ اب اگر منانے کی کوشش کرنی ہے تو پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اور نواز شریف جتنی ثابت قدمی سے اپنے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان سے بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب بات ہوگی تو کچھ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ابھی تک اس طرف سے کچھ سرنڈر کی امکانات نظر نہیں آئے، لیکن بہرحال بات چیت کا آغاز ہونے کا ایک نقطہ ہمیں نظر آیا ہے کہ محمد علی درانی ملے ہیں شہباز شریف سے، اور پھر بڑا ہی روایتی سے اس کے بعد اس کا تجزیہ آ گیا ہے جی کہ انہوں نے کہا جی میں پارٹی کے ایجنڈے سے نہیں ہٹ سکتا، اور محمد علی درانی نے کہا جی کہ ہم مصالحت چاہتے ہیں اور بند گلی میں نہیں جانا۔ یہ روایتی سی باتیں ہوتی ہیں، یہ خبریں چلا دی جاتی ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ ایک رابطے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اب نون لیگ کے بغیر بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری اہم خبر آج کے دن کی یہ تھی کہ آج وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے، لان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا ہوا ہے، اور آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کا جو ٹکر چلے ٹیلی ویژن پہ وہ ظاہر ہے اس سے بہت مختلف تھے جو اس میٹنگ میں بات ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں کے بارے میں جو اطلاعات ہمیں دی گئی ہیں، جو ٹیلی ویژن کی سکرینوں سے ملی ہیں، وہ یہ ہے کہ ملکی اندرونی اور داخلی سلامتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، یا ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات چیت کی گئی، یعنی وزیر اعظم سے صلاح مشورہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کابینہ کے ارکان چنتے ہوئے مشورہ نہیں ہوتا، تو سیکیورٹی معاملات میں تو بالکل مشورہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہ بات کچھ اور ہوگی۔ اور محمد علی درانی کا بھی آج جانا، آج ہی اس میٹنگ کا ہونا، یہ دونوں کڑیاں اگر ملائی جائیں تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ بڑا اگلے چند دنوں میں ہونے والا ہے۔ یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ یہ عمران خان سے سیکیورٹی معاملات پر مشورہ کرنے کے لیے یہ میٹنگ نہیں کی گئی تھی۔ ادھر دوسری جانب
اگر آپ دیکھیے پہلی خبر محمد علی دورانی کی، دوسری وزیر اعظم کی میٹنگ کی، اور تیسری پھر مریم نواز کا مہنگائی مارچ شروع ہو گیا. اس میں بھی ایک ٹرک ہے. ایک بنیادی نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین کی گئی ہے، اور وہ اس کا پیغام جو ہے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہے. اب اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو ہے آپ ہر وقت نواز شریف کا کیس کیوں بیان کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، غریب آدمی کے مسائل کچھ اور ہیں، اور وہ تو بیچارہ روٹی پانی کے چکر میں ہے، بجلی کے گیس اور گیس کے بل اس سے نہیں دیے جا رہے، ٹماٹر اور ادرک کی قیمت نہیں سنبھالی جا رہی، اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو یہ اس کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ جو پی ڈی ایم نے جتنا وقفہ دیا تھا، جتنا توقف اختیار کیا تھا استعفوں کے درمیان اور موجودہ صورتحال میں، تو اس وقفے کو مریم نواز نے بہت اچھا یوٹیلائز کیا اور اس کو مہنگائی مارچ کا نام دے دیا. وہ جہاں پہ بھی جاتی ہیں وہاں پہ لوگ والہانہ ان کا استقبال کرتے ہیں. ایک ایک دن کے نوٹس پر ہزارہا لوگ جمع ہو رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے ان کی پرسنالٹی کے پل کا، عوام کے پریشر کا، عوام کے غیظ و غضب کا، غصے کا. اور یہ ایک اور ڈائمنشن اس وقت شطرنج پہ چل رہی ہے. ایک طرف جو ہے مصالحت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے نواز شریف اور مریم نواز نے فل پریشر رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی موقع جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے پریشر بڑھانے کے لیے. اور یہ پریشر ظاہر ہے بڑھ رہا ہے، عمران خان پہ تو بڑھ رہا ہے، عمران خان کے لانے والوں پر اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. ایک اور اس سلسلے میں اس ضمن میں بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ روز استعفوں کا اعلان ہوتا ہے، استعفے دیے جائیں گے، استعفے نہیں دیے جائیں گے، اور پنجاب اسمبلی مکمل طور پر استعفے دینے کے لیے تیار ہے. ان کے استعفے جمع بھی ہو گئے ہیں. یہ بہت جو نون لیگ کے لوگ ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا اگر پنجاب اسمبلی کے لوگ استعفے دے دیتے ہیں. جو پی ڈی ایم کی طرف سے استعفے آنے ہیں، سنا یہ ہے اور شنید یہی ہے کہ اس پہ ابھی کچھ پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں، اور پیپلز پارٹی ان اعتراض سے نکلے گی تو مشترکہ طور پر استعفے دیے جائیں گے. لیکن ٹرک اس میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو کچھ اور کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو دل و جان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. بات کچھ معاملات آصف زرداری کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور آصف زرداری کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ابھی بھی انچارج ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی نیا رستہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کریں، یا پیپلز پارٹی جو پنجاب میں مردہ ہو چکی ہے، باقی صوبوں میں نہیں رہی، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، کوئی وقتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو بھی پارٹی اس وقت ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے پیچھے ہٹے گی، وقتی فائدے کے لیے آگے جائے گی، وہ شاید وقتی فائدہ لے لے، لیکن اس کا مستقبل اس ملک کی سیاست میں بہت تاریک ہے. اچھا، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے. حکومت جانے کے 3 طریقے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. 3 طریقے یہی ہوں گے: یا تو عمران خان صاحب کو اتنا پریشرائز کیا جائے گا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، یا عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، یا پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اور اس میں اتحادی چپ رہیں گے، یا ایک اور طریقہ ہے کہ فورن فنڈنگ کا کیس نکالا جائے گا اور عمران خان کیا تحریک انصاف ساری پہ جو بین لگ جائے گا، اور یہ پارٹی یہاں کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائے گی. دوسری طرف انٹرنیشنل محاذ پر بھی معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. نواز شریف کے سعودیہ سے بات چیت کے بڑے تذکرے ہو رہے ہیں. سعودیہ ہم سے بڑا سخت ناراض ہے. اس نے جو قرضے ہمیں دیے تھے فوری طور پر واپس منگا لیے ہیں، اور ہم نے چین سے زیادہ مہنگا قرضہ لے کے سعودیہ کو واپس کیے ہیں، اور سعودیہ کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات اچھے نہیں رہے. نواز شریف فیملی کے ساتھ ان کے دہائیوں کے تعلقات ہیں. اگر نواز شریف سعودی عرب جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور اس سے پھر ایک نئی سمت متعین ہوگی. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو آنے والی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے پاکستان کے ریسنٹ پاس سے، اس لیے کہ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کیمپین میں
बहैसियत मुल्क के, बहैसियत सफारत खाने के ट्रंप को हेल्प करने की कोशिश की, जो अमेरिका की रवायत नहीं है। तो उनकी खफगी और नाराज़गी बहुत विजिबल होती जा रही है। और जो बाइडन वैसे भी ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी ये लोग हैं, तो ये एस्टैब्लिशमेंट वगैरह का दौर देखना नहीं चाह रहे। 20 जनवरी को ये तब्दीली होनी है। आखिर में सबसे अहम बात आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की। उन्होंने कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद बिखर जाएगा और पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी और पीडीएम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। हमेशा याद रखिए, जो बात शेख रशीद कहते हैं उसके उलट होती है। इसका मतलब है कि या इस्तीफे देंगे या वज़ीर आज़म घर जाएंगे और सेनेट के इलेक्शन जिस तरह प्लान किए गए हैं उस तरह नहीं होंगे। मेरे ख़्याल में मुझे अगले चंद दिनों में ये हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है।